بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے ہیں، حاضری سے وعدہ لینا یعنی قسم لینا، معاہدہ طے کرنا. آج میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہا ہوں، کوئی عمل اپلوڈ نہیں کر رہا ہوں. آپ کو ایک معلوماتی ویڈیو ہے، ایک معلوماتی جانکاری ہے، تاکہ آپ حاضری سے کس طریقے سے بات کر سکیں اور کس طریقے سے قسم لے سکیں. اس کی وجہ بھی اس کے لیے کر کے کہ کچھ ٹائم پہلے میں نے جنات کے عملیات ڈالے تھے، تو ایک بھائی صاحب عمل کر رہے تھے، وائس ریکارڈنگ آئی ان کی، عمل کر رہے تھے. عمل تھا 21 دن کا، اور وہ جن 15ویں دن پہ حاضر ہو گیا. جو جنات جو ہے 15ویں دن پہ حاضر ہو گیا. تو میں نے کتنے بار بتایا ہے کر کے کہ جب بھی اگر کوئی چیز اگر حاضر ہوتی ہے تو پہلے آپ کی تعداد پوری کرو، اس کے بعد آپ بات کرو. ابھی جن جو ہے 15ویں دن پہ حاضر ہو گیا اور ان کے سامنے آ کر کے حصار کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. اور بھائی یہ پڑھائی کر رہے تھے، جب اس جن کو دیکھے تو انہوں نے اپنی پڑھائی بند کر دی اور اس سے مخاطب یعنی اس سے بات چیت کرنا شروع کر دیے. اور وہ جن ان سے بات کر رہا ہی نہیں ہے اور یہ بات کرے جا رہے. تو اب کیا ہو گیا، ان کا پوری محنت ضائع ہو گئی، پوری پڑھائی ختم ہو گئی. اب کیا ہوتا ہے کر کے وہ جن انہیں دکھتا ہے لیکن ان سے بات نہیں کرتا ہے. تو یعنی یہ ان کی تسخیر میں ابھی تک آیا نہیں ہے. ابھی ان کو واپس سے عمل کرنا پڑے گا، واپس سے پورا عمل کرنا پڑے گا، پھر وہ ان کی تسخیر میں آئے گا. اس کے لیے میں کئی بار بتاتا ہوں کر کے کہ آپ اگر کوئی عملیات میں اگر بیٹھے ہو، 7 دن کا عمل ہو یا 5 دن کا عمل ہو یا 21 دن کا عمل ہو، بہرحال جتنے دن کا بھی عمل ہو، اگر آپ کا عمل کرتے کرتے 4 دن ہوئے یا 5 دن ہوئے یا 6 دن ہوئے، 15 دن کا عمل تھا یا 16 دن کا عمل تھا، 10ویں دن پہ اگر وہ حاضری اگر حاضر ہو جاتی ہے، تو آپ دیکھو سب میں پہلے آپ کی تعداد پوری کرو، آپ کی پڑھائی پوری کرو. جیسے آپ عمل کر رہے ہو 313 مرتبہ پڑھنا ہے کوئی بھی چیز، مطلب اللہ کا کلام کی آیت کوئی بھی آپ سے، جس سے اگر عمل کر رہے ہو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ 200 پہ پہنچے کہ وہ جن حاضر ہو گئی یا جو بھی چیز کے لیے آپ عمل کر رہے تھے وہ آپ کے سامنے حاضر ہو گئی. تو ابھی آپ کو کیا کرنا ہے، پہلے آپ کی جو اس دن کی جو تعداد ہے اس کو تعداد کو پوری کرو، اور اس کے بعد آپ خاموش رہو. دیکھو وہ بات کرتا ہے تو آپ بات کرو، وہ اگر بات نہیں کرتا ہے تو آپ بات مت کرو. پہلی پہل اس کو کرنے دو. اگر اس نے بات کر لی آپ سے تو سمجھ لو ابھی آپ کو آگے کی پڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں. جیسے آپ 21 دن کا عمل ہے، 10ویں دن یا 12ویں دن یا اگر وہ چیز اگر حاضر ہو گئی، آپ کی تعداد مکمل کرو. تعداد مکمل کرے بعد بیٹھے رہو خاموشی کے ساتھ، اس کو پہل کرنے دو. وہ اگر بات کرتا ہے آپ سے تو آپ بات کرو. اس نے اگر بات کر لی تو سمجھ لو آپ کا عمل کامیاب ہو گیا. ابھی آپ کو باقی کی پڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں. 21 دن کا عمل ہے، جیسے آپ نے اگر 10ویں دن پہ وہ چیز اگر حاضر ہو گئی، آپ سے بات کر لی، آپ سے وعدہ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، ساری چیزیں طے ہو گئی، پھر اس کے بعد جو آپ کو جو اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے ٹائم آپ کو عمل کرنے کی، یعنی دوسرے دن آپ کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی 21 دن کا عمل ہے اور حاضری 10ویں دن پہ ہی لگ جاتی ہے، یعنی حاضری 10ویں دن پہ آپ کے سامنے حاضر ہو گئی. اور پھر آپ پہلے آپ کی تعداد مکمل کرو. تعداد مکمل کرے بعد دیکھو وہ آپ سے بات کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے. اگر وہ آپ سے بات کرتی ہے تو سمجھ لو آپ کو پھر جو ہے 12ویں دن عمل کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ 11ویں دن پہ یا 10ویں دن پہ حاضری ہو گئی اور آپ سے اس نے بات کر لی تو سمجھ لو آپ کا عمل کامیاب ہو گیا. پھر باقی کے دن آپ کو پڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں. معاہدہ طے ہو گیا، ساری چیزیں طے ہو گئی، یعنی وہ آپ کی تسخیر میں آ گئی. سمجھے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ جس کا روحانی پاور بڑا ہوتا ہے نا، تو اس کے ساتھ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. مان لو 21 دن کا عمل ہے یا 7 دن کا عمل ہے یا 11 دن کا عمل ہے، تو عمل اس سے پہلے کامیاب ہو جاتا ہے. وہ چیزیں جو ہے کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کی روحانی قوت کے آگے، وہ بہت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ پڑھائی کے ذریعے سے آپ کے سامنے حاضر ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھو وہ اگر بات کرتا ہے تو آپ بات کرو، اگر بات نہیں کرتا ہے تو آپ بات مت کرو. اگر بات ہو جاتی ہے تو آپ کا عمل کامیاب. اگر وہ چیز آ کر کے بیٹھی ہے، عمل سنی آپ کا، آپ سے بات نہیں کری، وہ چلی گئی، پھر دوسرے دن واپس آپ کو عمل کرنا ہے. اگر بات ہو جاتی ہے، ساری چیزیں طے ہو جاتی ہے، پھر آپ کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. سمجھے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ جس کا روحانی پاور اچھا ہوتا ہے ان کے لیے چیزیں ہوتی ہے. ابھی عمل میں کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے؟ 2 دانوں بیٹھنا چاہیے، اور اپنے دونوں گھٹنے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھنا چاہیے. اور عمل کے ٹائم پہ جو ہے آپ کھانا کم کھاؤ، ہو سکے تو کھانا ہی مت کھاؤ. کھانا اگر نہیں کھاؤں گے
تو गैस भी नहीं बनेंगी, आपका वज़ू भी नहीं टूटेगा, और आप जो है सही से जो है अमल पढ़ पाएंगे, और आपके अंदर जो है गुनूदगी तारी नहीं होंगी। क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ हो चुकी है। एक अमल में मैं बैठा था तो 40 दिन का अमल था और 38 दिन पूरे हो गए थे उसके। 39वां दिन था। 39वें दिन पे मेरी अमल की तादाद बहुत कम बाकी थी, कम से कम 50 या 60 ही रह गई थी। तो मेरे को गुनूदगी आ गई, यानी मेरे को नींद आ गई। मैं पढ़ाई करते करते ही सो गया, और फिर मैं भूल गया करके तादाद में मिस्टेक हो गई और मेरा अमल ख़राब हो गया। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो इसके लिए जो है आप हो सके तो खाना मत खाओ। उसके बाद से मैंने खाना खाना ही छोड़ दिया। अमल के बाद खा लो, मैं अमल के बाद खा लेता हूँ, तो आप भी अमल के बाद खाओ, टेंशन नहीं है, लेकिन अमल से पहले आप खाना मत खाओ, ताकि आप एक्टिव रहेंगे। अगर खाना नहीं खाएंगे, जितना भूखे पेट आप अगर अमल करोगे तो आपकी याददाश्त भी तेज़ रहेंगी, और आपको पढ़ाई में भी मन लगेगा, और आपके ऊपर सुस्ती भी तारी नहीं होंगी, और आपको नींद भी नहीं आएगी। समझे, ये सब चीज़ें फ़वाइद होते हैं और भूखा रहने से। और आपके पेट में अगर खाना रहेगा तो सुस्ती भी आएंगी, गुनूदगी भी आएंगी, गैस भी आपका खारिज हो सकता है, वज़ू की भी आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो आप जितना कम खाओगे, जितना खाली पेट रहोगे, जितना भूखा रहोगे, उतना आपके लिए फ़वाइद जल्दी हासिल होंगे। और एक बात और ये है कि जब आप अगर अमल करें तो आप कोई तस्बीह के दाने पे या खजूर की गुठली पे या और कोई पे आप करें। मैं अगर करता हूँ तो मैं डिजिटल तस्बीह के ऊपर करता हूँ। ये देखो, ये जो तस्बीह आ रही है ना, इसके ऊपर, इससे क्या प्रेस करना पड़ता है ना ज़्यादा, तो उसमें तादाद में मिस्टेक नहीं होती है। अगर ज़्यादा प्रेस करेंगे तो मालूम पड़ता है हाँ कि मेरी गिनती सही चल रही है। अभी वो जो दूसरी भी आती है एक डिजिटल तस्बीह, लेकिन उससे क्या होता है करके कि उसमें थोड़ा नंबर डबल दबने का चांसेस होता है। लेकिन मैं जो करता हूँ ये तस्बीह के ऊपर करता हूँ। इसको थोड़ा प्रेस करना पड़ता है, तो इससे काउंटिंग शुरू होती है, उससे नंबरात गिरते हैं। तो मैं ये तस्बीह के ऊपर करता हूँ, समझे। बाकी आपकी मर्ज़ी है, और तादाद में भी कमी पेशी नहीं होना चाहिए, और तादाद भी सही रहना चाहिए, ना एक कम होवे ना एक ज़्यादा होवे। और पढ़ते वक्त हुर्फ़ों की अदायगी होना चाहिए, सही से पढ़ना चाहिए, फास्ट नहीं पढ़ना चाहिए, घाई नहीं करना चाहिए। हो सके तो अपने मसाजिद के कोई आलिम हाफिज़ को सुना दो, जो भी आपको इबारत पढ़नी है, जो भी आपको चीज़ पढ़नी है, तो पहले आप उसमें जितनी भी गलती है उसको सही कर लो। और ऐसी एक मश्क करके देखो, 1 मिनट में या 2 मिनट या 3 मिनट पढ़ करके देखो, 1-2 मिनट में आप कितनी तादाद पढ़ सकते हो। फिर आपको टाइमिंग का अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे अमल में 1 घंटा लगेगा या 2 घंटा लगेगा या 3 घंटा लगेगा। वो चीज़ों की भी आपको फिर जानकारी हो जाएगी। अभी आ जाते हैं रिजालुल गैब की डायरेक्शन के तरफ। क्योंकि रिजालुल, अगर जिस अमल में कहा जाता है आपको रिजालुल गैब की डायरेक्शन का ख्याल रखना है, तो उस अमल में रिजालुल गैब के डायरेक्शन का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आप अगर उसके राइट तरफ या अगर उनके मुंह के सामने, अगर आपके मुंह के सामने अगर रिजालुल गैब अगर आ जाते हैं, तो फिर आपका अमल बातिल हो जाता है, आपका अमल ख़राब हो जाता है। यानी आप अमल कर रहे हो मिसाल के तौर पे मोहब्बत का, और रिजालुल गैब की डायरेक्शन अगर आपके सामने आ जाती है तो वो दुश्मनी में बदल जाता है। आप अगर अमल कर रहे हो दस्ते गैब का, अगर कहा गया है किसी में रिजालुल गैब के डायरेक्शन का ख्याल रखना है, तो वो पैसा आने की जगह पे आप परेशानी में आ जाते हो, यानी वो अमल का उल्टा ही हो जाता है। इसके लिए रिजालुल गैब की डायरेक्शन के ताल्लुक़ से भी हमने वीडियो बनाई है, प्ले लिस्ट में मौजूद है, आप उसको देख करके उसके मुताल्लिक़ आप अमल कर सकते हो। और अमलियात में ज़्यादातर लोग जो अमलियात के शौक़ रखते हैं, जो अमलियात करना चाहते हैं, उन्हें रोज़ाना दुआए रद्द रजत 3 मरतबा पढ़ना चाहिए, सुबह में और 3 मरतबा शाम में। और पानी के ऊपर दम कर लो, और अपने जिस्म के ऊपर भी दम कर लो, और उस पानी को पी लो। इससे क्या होगा करके कि दुआ रद्द रजत, नाम ही इसका रद्द रजत है, आपको किसी किस्म की रजत नहीं होगी, आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। ये वीडियो दुआ रद्द रजत की अपलोड नहीं है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगा दुआ रद्द रजत किसे कहते हैं। उससे क्या होता है करके कि आप अगर किसी अमल में अगर आपको अगर नुकसान होने का ख़तरा होगा ना, ज़्यादातर ये हाजिरात के जो अमलियात होते हैं, जिन्नात के, मौक्किलात के, हमजात के, परी के, इसमें ज़्यादा टेंशन होता है, इसमें ज़्यादा नुकसान का खदशा होता है, इसमें ज़्यादा रजत का खदशा होता है। तो आप अगर दुआ रद्द रजत को अगर पढ़ते हो तो आपकी हिफाजत होगी, और आपके साथ साथ आपके घर वालों की भी हिफाजत होगी। यानी अमल में अगर कुछ कमी पेशी होगी ना,
تو دعائے رد رجت آپ اگر 3 مرتبہ پڑھو گے روزانہ صبح میں اور 3 مرتبہ شام میں، کوئی ٹائمنگ کی قید نہیں ہے، فجر بعد پڑھ لو یا صبح 10 بجے پڑھ لو، رات میں سونے کے ٹائم پہ پڑھ لو یا مغرب بعد پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دن میں 2 بار ہونا چاہیے، ایک صبح میں اور ایک رات میں سونے کے ٹائم پہ، اور اس کے اوپر پانی کے اوپر دم کرو اور اس کے بعد جو اس پانی کو پی لو اور اپنے جسم کے اوپر بھی اچھے سے ہاتھ پھیر لو۔ تو اس میں اگر کوئی بھی عمل میں اگر بیٹھے ہو تو آپ کو کسی قسم کا رجت نہیں ہوں گی، رجات نہیں ہویں گی، آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر والوں کو بھی کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا، اور آپ کے گھر والوں کو بھی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ ایک قسم کا یہ حصار ہے، مضبوط حصار ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ کروں گا دعائے رد رجت کسے کہتے ہیں اور اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا میں بہت جلد۔ ابھی یہ ہو گیا، پھر اس کے بعد ابھی آ جاتے ہیں مین مقصد کی طرف۔ ابھی بات کس طریقے سے کرنا ہے، حاضرات اگر حاضر ہو جاتی ہے تو اس سے ہمیں بات کیسے کرنا ہے۔ تو سب میں پہلے اگر حاضرات اگر حاضر ہوتی ہے تو جن مراحل سے ہم گزر چکے وہ چیزیں بتائیں گے، سوالات ہوتے ہیں ان سوالات کے جوابات دینا ہے، تو ایک شرائط طے ہوتی ہے، تو ان شرائط کے اوپر پابند ہونا پڑتا ہے۔ ہم جب تک کہ ان شرائط کے اوپر پابند رہیں گے، جب تک کہ وہ ہماری تسخیر میں رہیں گے، ہم اگر پابندی اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ ہماری تسخیر سے نکل جائیں گی، اور غلطی جو ہوتی ہے انسان سے ہی ہوتی ہے، ان لوگوں سے نہیں ہوتی ہے، اور یہ اپنے وعدے کے پکے ہوتے ہیں، یہ وعدے میں ہیر پھیر نہیں کرتے۔ غلطی جو ہوتی ہے ہمارے سے ہی ہوتی ہے، ان لوگوں سے نہیں ہوتی ہے۔ تو ابھی سب میں پہلے اس کا ایک سوال ہوگا کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ تو آپ کو کہنا ہے کر کے، تذکیر کا لفظ استعمال مت کرو، آپ کو کر کے کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں یا کرنی چاہتا ہوں یا کرنی چاہتی ہوں، اور آپ سے جو ہے دینی اور دنیاوی کام میں آپ کی مدد حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جو بھی ہو، لیڈیز ہو یا جینٹس ہو، آپ کے حساب سے بول دینا۔ پھر اس کے بعد سوال آتا ہے کر کے کہ آپ مجھے، ٹھیک ہے میں کروں گی لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ تبھی آپ ان کی شرط سنیں کہ ان کی شرط کیا ہے۔ مراحل سے گزر چکا ہوں، وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ سے بھی وہی سوال ہو جو ہم سے ہوئے، سوال جواب چینج بھی ہوتے ہیں۔ ابھی وہ آپ کی کیپیسٹی کے اوپر ہے کہ آپ کہاں پہ جا کر کے اس سے اپنا معاہدہ طے کرتے ہو۔ تو اس میں جو مشہور و معروف سوال ہوتے ہیں، ایک تو سب میں پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے دوستی کرنے کو تیار ہے، لیکن آپ کو ہماری بھی شرط ماننی پڑے گی۔ تو اس میں سے ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت پاک رہنا پڑے گا۔ اگر آپ ناپاک ہوئے تو پھر آپ کو مار دیا جائے گا یا آپ کو نقصان پہنچے گا۔ تو اس کا سیدھا اور سمپل جواب ہے، غصہ نہیں ہونا ہے۔ آپ کو یہ کہنا ہے کہ میں ہر وقت پاک نہیں رہ سکتا، ناپاکی بھی ہوتی ہے، ہاں، لیکن جس وقت میں اگر آپ کو بلاؤں گا تو اس وقت میں پاکی میں بلاؤں گا، ناپاکی میں نہیں بلاؤں گا۔ اور کبھی کچھ ایسا ایمرجنسی رہا، کچھ ارجنٹ کام رہا، اگر میں ناپاک رہا تو اس وقت میں اپنا حصار کر کے بلاؤں گا، ایسا آپ کو بلاؤں گا نہیں۔ تو یہ شرط مجھ پہ لاگو نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ اس کو شرط چینج کرنے بولو، وہ چینج کریں گی، کیونکہ جب تک کہ آپ اس کو اجازت نہیں دو گے وہ اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتی ہے، ہل نہیں سکتی ہے، جا نہیں سکتی ہے۔ اب وہ آپ کی تسخیر میں آ چکی ہے، بس ایک لاسٹ اسٹیپ ہوتا ہے معاہدہ طے کرنے کا۔ پھر وہ کہیں گے ٹھیک ہے، جو بھی حاضرات ہیں، آپ نے جو بھی چیز تذکیر کی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے روزانہ جو ہے ایک گلاب کا پھول مجھے دینا ہوگا۔ یہ بھی بہت آسان شرط لگتی ہے، لیکن اس کو بھی منع کر دو۔ کبھی آپ اگر کوئی ایسی جگہ پہ پھنس جاوے یا کوئی ایسی جگہ پہ چلے جاوے کہ آپ کو وہاں پہ گلاب ہی نہیں ملے، یا یہی چیز آپ کو اٹکا دے، یا یہی چیز آپ کو پریشان کر دے، آپ کو پھنسا دے کسی کام میں الجھا دے، کیونکہ ہر ایک کو اپنی آزادی پسند ہے نا بھائی، غلامی کون کرے گا؟ تو یہی آپ کو پھنسا دے وے، تو آپ کہہ دو کر کے کہ میں گلاب ہر روز نہیں لا سکتا ہوں، ہاں آپ لا کر کے دو مجھے، پھر میں آپ کو دے دوں گا، اسی کے اوپر لاد دو، وہی کریں گی۔ اور پھر یا پھر بولیں گی ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے ہمیں پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہوگا، تو آپ اس شرط کو بھی منع کر دو، کیونکہ یہ روحانی جو مخلوقات ہیں نا، ان کا پیٹ ہم بھر نہیں سکتے، اور یہ ان کی خوراک اتنی ہے کہ کھانا ختم ہو جائے گا، آپ کا جیب خالی ہو جائے گا، لیکن ان لوگوں کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ آپ بولنے یہ شرط بھی مجھ پہ لاگو نہیں ہے، کوئی دوسری شرط بتاؤ۔
آپ بولتے جاؤ جب تک کہ آپ اگر تسلی نہیں ہوتی ہے کہ اس کو میں زندگی بھر کر سکتا ہوں، تو جب تک کہ آپ اس کو چھوڑو مت، وہ کھڑے رہیں گی، وہ جائیں گی نہیں، آپ کی مرضی کے بنا جا ہی نہیں سکتی ہے وہ. پھر وہ کہیں گے کر کے اچھا ٹھیک ہے کسی غریب کو آپ کو روزانہ کھانا کھلانا ہوگا. یہ بھی شرط آسان لگتی ہے، لیکن آپ اس کو چینج کرنے کا طریقہ یہ ہے، مان لو اگر کسی دن آپ کو اگر غریب ہی نہیں ملا تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ اس کو چینج کر دو. آپ اس طریقے سے کہہ دو کر کے ٹھیک ہے ہر دن میں غریب کو کھانا کھلاؤں گا، لیکن کسی دن اگر غریب اگر نہیں ملا تو غریب آپ مجھے لا کر کے دو اور میں میری استطاعت کے موافق کھلاؤں گا. یا پھر جو ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کر کے آپ دیکھو آپ کس کے اوپر سیٹسفائی ہو سکتے ہو، آپ کون سی شرط کو ایگری کر سکتے ہو، پھر وہ اس سے طے کرو. یا پھر آپ کو وہ بولیں گے کر کے ٹھیک ہے آپ نے جو عمل پڑھا ہے اس کو اتنی مرتبہ پڑھ لینا، اتنی تعداد میں پڑھ لینا، تو آپ کا ہمارا اس کے اوپر معاہدہ طے ہوتا ہے. تو اگر آپ کو اگر جمے گا وہ پڑھنے کا تو آپ پڑھ لو. پھر آپ اس سے یہ کہو ٹھیک ہے میں اس کے اوپر ایگری ہوتا ہوں، لیکن اگر میں کسی دن اگر بھول جاؤں یا کسی دن اگر میں الجھا رہوں، پریشانی میں رہوں، تو اس وقت آپ مجھے یاد دلا دینا تعداد پڑھنے کے لیے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ معاہدہ طے ہو جائے گا، آپ کی ساری بات چیت طے ہو جاوے. پھر سوال آئے گا، وہ پوچھیں گی جو بھی حاضری ہے وہ آپ سے پوچھیں گی کہ کتنے سال تک کے آپ مجھے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو. تو آپ کوئی بھی ایک سوٹیبل ٹائم بتا دو، 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال. یا آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہو کر کے کہ جب مجھے بہتر لگے گا میں اس وقت آپ کو آزاد کر دوں گا. تو وہ اس کے اوپر بھی ایگری ہو جائیں گی. پھر جو ہے آپ کو اس کو ایک بات، پھر آپ اس کو قسم کھلوانا ہے، اور قسم کھلوا کر کے یہ بولنا ہے کر کے کہ جب میں حاضر ہونے کہوں اس وقت حاضر ہونا، اس سے پہلے حاضر نہیں ہونا، اور فوراً حاضر ہونا، اور جو کام میں کہوں آپ سے وہ کام آپ کو کرنا ہے. قسم کھلوانا ہے 3 بار. اور آپ کو یہ بات ضرور کہنا ہے، آپ نے اگر اس بات کو اگر نہیں کہا تو حاضری 24 گھنٹہ آپ کے ساتھ میں رہیں گی اور آپ کا سر پھٹ جائے گا، کیونکہ وہ کام دو بول کر کے آپ پریشان ہو جائیں گے. بہت سے لوگ اسی چکر میں لوگ حاضری کو آزاد کر دیتے، کیونکہ جو کوئی بھی جو اپنی غلامی پسند نہیں کرتا ہے نا، انہیں بھی آزاد ہونا ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو ضرور یہ کہنا ہے کہ جب میں بلاؤں گا تبھی حاضر ہونا، اس سے پہلے حاضر نہیں ہونا، اور میں جو کام کہوں گا اس کام کو آپ کو کرنا ہے، فوراً کرنا ہے، فوراً حاضر ہونا ہے. اور جب بلاؤں گا اسی وقت حاضر ہونا ہے، اس سے پہلے حاضر نہیں ہونا ہے. اس سے علاوہ آپ کہیں بھی رہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن جب میں حاضری کروں گا اس وقت ہی حاضر ہونا ہے. پھر اس کے بعد آپ جو اس کو قسم کھلواؤ، کھاؤ قسم اللہ رب العزت کی. 3 بار آپ قسم کھلواؤ کہ ابھی ہمارا جو معاہدہ طے ہوا ہے اس میں اگر مجھ سے کچھ بھی غلطی اگر ہو جاتی ہے تو آپ نہ ہی مجھے نقصان پہنچاؤ گے، اور نہ ہی میری فیملی کو نقصان پہنچاؤ گے، اور نہ ہی میرے اہل و عیال کو، اور نہ ہی میرے کنبے کو، نہ ہی میرے خاندان والے کو، نہ ہی میرے دوست و احباب کو نقصان پہنچاؤ گے، نہ ہی آپ مارو گے، نہ ہی آپ کسی قسم کی تکلیف دو گے. اس طریقے سے آپ کو 3 بار قسم کھلوانا ہے اللہ رب العزت کی. پھر اسے کلمہ بھی پڑھوا دینا ہے. پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو نورانی حاضری ہوتی ہے وہ پڑھ لیتی ہے، جو سفلی حاضری ہے وہ نہیں پڑھتی ہے، لیکن وہ بھی پڑھ لیتی ہے. آپ کے تذکیر میں آ جاتی ہے نا تو وہ بھی پڑھ لیتی ہے. خیر ہمیں یہاں پہ سفلی کی بات نہیں کرنا ہے، کیونکہ سفلی عملیات ہم اپلوڈ کرتے ہی نہیں ہیں، تو وہ لائن میں جانا بھی نہیں ہے. یہ نوری حاضریات کی بات ہو رہی ہے، تو وہ پڑھ لیتی ہے. پھر جب آپ سے پڑھ لے ہوئے پھر اس کے بعد معاہدہ طے ہو جاوے تو آپ ان سے جو جائز کام ہی لے ہوئے، ناجائز کام نہیں لے ہوئے. ایک بات اس میں اور یہ ہے کہ کوئی بھی سوٹیبل ٹائم دیکھ کر کے آپ جو اس کو حاضری کو آزاد کر دو. موت کے وقت اگر جس انسان کے پاس اگر حاضری رہتی ہے نا تو اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت. کوئی سوٹیبل ٹائم، کوئی اچھا ٹائم دیکھ کر کے آپ اسے آزاد کر دو، زیادہ ٹائم اپنے پاس رکھو مت. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے کتاب میں پڑھنے سے نہیں آتی ہے، سب تجربے کے بیسس کے اوپر بات ہوتی ہے، سمجھے. جن مراحل سے، اور کتابوں میں نے بتایا نا، کتابوں میں جو معلومات ہوتی ہے 30% ہوتی ہے، باقی کی جو معلومات حاصل ہوتی ہے عامل کے ماتحت میں عمل کرنے سے، استاد کے ماتحت میں عمل کرنے سے ساری کی ساری چیزیں حاصل ہوتی ہے. اس کے لیے جو ہے آپ جو ہے کوئی بھی عمل کرے تو استاد کے ماتحت میں کریں، اور صحیح سے اس کو جانکاری کے ساتھ عمل کریں. بنا جانکاری کے آپ عمل نہیں کریں، کیونکہ جو اس میں نقصان کی بات ہوتی ہے، آپ کے بھی اہل و عیال ہوتے ہیں، آپ کی بھی فیملی ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں دھیان رکھنا ہے. ذرا سے فائدے کے لیے بہت سارا نقصان نہیں کرنا ہے، سمجھے. تو اس بات کا آپ خیال رکھیں. اور آپ عملیات کے ٹائم پہ اپنا ایک لباس مختص کر لے ہوئے، صرف عمل کے وقت ہی اس لباس کو پہنا کرو. وائٹ لباس کوئی بھی آپ رکھو،
اور جتنے بھی عامل ہیں، جتنے بھی عمل کرتے ہیں، انہیں خوشبو بھی اچھے سے اچھی لگانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ خوشبو لگانا چاہیے، اور انہیں جو ہے خلوت میں رہنے کی بھی عادت ہونا چاہیے، اور فالتو کی بات چیت نہیں کرنا چاہیے، ہو سکے تو ہر وقت باوضو رہنا چاہیے۔ بس یہی کچھ موٹی موٹی معلومات تھی تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔